أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب فضل من علم وعلم. حدیث شریف کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. گزشتہ جو روایت گزری تھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے سفر شروع کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں بات آئی تھی. آج حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو باب باندھ رہے ہیں، جو حدیث آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، باب من فضل من علم وعلم. یہ باب اس بات کی فضیلت کے بارے میں کہ جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم سیکھنا بڑی عبادت ہے. اس سے پہلے بھی بات گزر چکی تھی. علم سیکھنا عبادت ہے اور علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا عبادت پر عبادت ہے، یعنی کہ دو عبادتیں جمع ہو رہی ہیں. اور جو لوگ علم خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں. اب یہاں جو ہے حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے ارشاد فرما رہے ہیں، بارش کی مثال اور زمین کی مثال. اس لیے کہ مثال سے آدمی کے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کی جماعت میں کوئی مسئلہ سمجھانا ہو تو اس کو مثال سے سمجھاتے تھے. تو اسی طریقے سے آج جو روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس روایت کے راوی حضرت ابو بردہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیۃ قبلت الماء فانبتت الکلاء والعشب الکثیر وکانت منها اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وساقوا وزرعوا او اصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت کلا فذلك مثل من فقه فی دین اللہ ونفعه بما بعثنی اللہ به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اللہ الذي ارسلت به. یہ جو ہے پوری روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، موسلا دھار بارش کی طرح ہے. یعنی کہ موسلا دھار بارش کس کو کہتے ہیں؟ بارش میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہلکی بارش ہوتی ہے، ایک زور کی بارش ہوتی ہے. تو جو بہت ہی زیادہ برسے
بہت ہی زیادہ بارش ہو اس کو موسلادھار بارش کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں بتا رہے ہیں کمثل الغیث الکثیر، یعنی کہ غیث کا معنی ایسی بارش جس سے نفع زیادہ ہو، اور کثیر کا معنی بہت زیادہ بارش۔ تو اسی کو اردو میں اگر اس کا ترجمہ اچھے الفاظ میں اگر کیا جائے تو بہترین الفاظ اس کے لیے یہی ہوں گے کہ موسلادھار بارش۔ تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ موسلادھار بارش جب ہوتی ہے تو اس بارش سے فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بارش جب موسلادھار ہوتی ہے تو الفاظ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ بارش جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں اس معنی میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال موسلادھار بارش کی طرح ہے، اصاب اردن، جو کہ کسی زمین کے اوپر برسے، فکان منہا نقیتن۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک وہ زمین جس پر بارش ہوئی اور فقبلت الماء، یعنی کہ پانی کو زمین نے جذب کر لیا، اپنے اندر کھینچ لیا، پانی پوری زمین جو ہے پی گئی۔ اور فانبتت الکلاء والعشب الکثیر، جب وہ پانی زمین پیتی ہے تو اس زمین سے ہری اور بہت ہی زیادہ گھاس اگتی ہے۔ اب یہاں جو ہے 2 الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کلاء والعشب۔ کلاء کس کو کہتے ہیں؟ ایسی گھاس جو اگر کچی رہے تب بھی جانور اس کو کھاتا ہے، سوکھ جائے تب بھی جانور اس کو کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھاس کی دوسری قسم جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے والعشب۔ عشب کس کو کہتے ہیں؟ اگر کچی رہے، ہری رہے، تر گھاس رہے تو جانور اس کو کھاتا ہے، جب سوکھ جاتا ہے تو جانور منہ نہیں لگاتا، تو اس کو جو ہے عشب کہا جاتا ہے۔ تو دونوں قسم کی گھاس وہ زمین اگاتی ہے، اور جب گھاس اگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی وہ گھاس جو ہے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، یا پھر جو ہے جو زمین گھاس اگانے کی طاقت رکھتی ہے، جس کے اندر دونوں قسم کی گھاس اگتی ہے، تو اس گھاس کے اندر فصل اگانے کی بھی طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی زمین کی پہلی قسم جس کے بارے میں فرمایا، وہ زمین کا وہ حصہ جس کے اوپر موسلادھار بارش ہو اور زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے، کھینچ لے، اور اس پانی کے ذریعے سے ہری بھری اور سرسبز و شاداب گھاس اگائے۔ اب یہ گھاس اور یہ فصل جب اگتی ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ اور اسی طریقے سے جانوروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسری قسم جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، منہا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا۔ اب یہاں جو ہے دوسری قسم جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی زمین کا وہ حصہ، زمین کی وہ قسم جو پانی کو جو ہے اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے، پانی کو اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے بلکہ پانی کو روک دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ امسکت الماء، پانی کو زمین جو ہے اپنے اوپر روک لیتی ہے، فنفع اللہ بها الناس، اس پانی سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، فشربوا، لوگ خود پیتے ہیں، دوسروں کو بھی پلاتے ہیں، وسقوا، اور دوسروں کو بھی پلاتے ہیں۔ یہ جو ہے دوسری قسم ہے۔ اب تیسری قسم جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ
اور زمین کی وہ قسم جو نہ تو زمین پانی جو ہے اپنے اندر جذب کرتی ہے، نہ ہی اس پانی کے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی اپنا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ زمین ڈھلان والی ہوتی ہے، وہ زمین جو ہے نشیب والی یعنی کہ نیچے اترنے والی ہوتی ہے. جب اس پر بارش ہوتی ہے تو بارش پوری جو ہے وہاں سے بہہ کر نکل کر پانی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس پانی سے اس زمین کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے لوگوں کا، جانوروں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہاں جو ہے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو تین طرح کی زمین کی تین قسمیں بتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں سے دو جو حصے ہیں، زمین کے دو قسمیں ہیں، یہ دو قسمیں جو ہیں اعلیٰ قسم کی ہیں. اور اس میں پہلی قسم زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور اس کے بعد اس پانی کے ذریعے سے گھاس اگاتی ہے، فصل اگاتی ہے. تو فائدہ ہوا کس کا؟ جانوروں کا فائدہ ہوا اور انسانوں کا فائدہ ہوا. تو اس طریقے سے اب دوسری قسم کون سی ہے؟ زمین کیا کرتی ہے؟ پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیتی ہے، پانی کو اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے. اگر کھینچ لیا تو پانی پورا اس کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن زمین کیا کرتی ہے؟ پانی کو اپنے اوپر ٹکائے رکھتی ہے، اس کو اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگ بھی پیتے ہیں اور اسی طریقے سے جانور بھی پیتے ہیں، اور اسی پانی سے کھیت بھی سیراب ہو جاتے ہیں، کھیتوں کو بھی پانی دیا جاتا ہے. جیسا کہ بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں کنواں یعنی کہ بوڑیوں میں پانی جو ہے ویسا ہی محفوظ رہتا ہے. حالانکہ وہ زمین ایسی نہیں ہوتی کہ بھئی پتھریلی زمین ہو یا پھر جو ہے بالکل سخت زمین ہو، وہ زمین جو ہے نرم ہی ہوتی ہے. لیکن وہ زمین کی خاصیت کیا ہے کہ وہ زمین اس پانی کو اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے. اگر کسی باوڑی میں ہم نے جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں جو ہے نقل کر رہا ہوں کہ جب زمین اس باوڑی میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس باوڑی کو پھر اس باوڑی میں پانی آنے کے لیے، اس کنویں میں پانی نکلنے کے لیے ایک ترکیب، ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ تہ میں یعنی ایک دم نیچے جو زمین ہوتی ہے وہ زمین میں کیچڑ بہت زیادہ جم جاتا ہے. وہ کیچڑ جب اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے تو وہ سوراخ زمین کے جس میں سے زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے وہ سوراخ کھل جاتے ہیں، اور وہ کھلتے ہیں تو پھر پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی بڑی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے بوڑیوں کا، کنووں کا جو ہے ایسا نظام بنا کے رکھا ہے. اسی طریقے سے سمندروں کو دیکھو، ندیوں کو دیکھو، نالوں کو دیکھو، تالابوں کو دیکھو کہ کتنا پانی اس میں رہتا ہے، لیکن وہ تالاب کا، وہ ندی کا، اور اسی طریقے سے اس سمندر اور دریا کی جو زمین ہوتی ہے وہ زمین پانی کو کھینچنے والی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طاقت کیا ہے کہ بھئی پانی کو اپنے اوپر ٹکا کے رکھ لیتی ہے، پانی کو اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے، اور اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جماعتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ دونوں جماعتیں افضل جماعتیں ہیں. یعنی کہ مثال کیا ہے کہ علم سیکھیں اور ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. اور اسی طریقے سے دوسری قسم کہ بھئی دوسری قسم میں جا کر وہ زمین خود پانی پیتی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو پلاتی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ زمین جو ہے جس سے خود اس کا فائدہ اپنی ذات کا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اپنی ذات کا تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے. اب اسی طریقے سے تیسری وہ زمین جو خود کا فائدہ نہیں کرتی اور دوسروں کا بھی فائدہ نہیں کرتی، یہ زمین جو ہے بالکل گھٹیا اور بالکل جو ہے نچلے طبقے کی زمین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جو خود علم نہیں سیکھتے اور اسی طریقے سے علم دوسروں کو سکھاتے نہیں ہیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر
دو جماعتوں کی تحقیق ہے، دو جماعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح طور سے فرما دیا. بیچ کی جو جماعت ہے دوسری، یعنی کہ اپنی ذات کا تو فائدہ نہیں ہوتا لیکن امت کا اور لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وطرا کہہ کر سکوت اختیار فرما لیا، خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہو گئے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. جیسا کہ تفسیروں میں واقعات میں بات آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں واقعہ جو ہے پہلے پارے میں گزر چکا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو، مچھلی کا شکار نہ کرو. اب وہ ایک اللہ کی آزمائش تھی ان کے لیے. اللہ کا ایک طرف حکم ہو رہا ہے کہ بھئی ہفتے کے دن کیا نہ کرو، مچھلی کا شکار نہ کرو، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پورے سمندر کے اوپر آتی ہیں، لیکن اس دن مچھلی نہیں پکڑنا جائز نہیں ہے بنی اسرائیل کے لیے. اور یہ صرف اسی قوم کے لیے ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی ہمارے لیے بھی یہی ہے، نہیں. اس قوم کے لیے تھا، وہ قوم چلی گئی تو وہ حکم بھی جو ہے منسوخ ہو گیا. اب ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مفتی صاحب نے اعلان کر دیا ہے، مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، تو پھر اتوار کے دن جو ہے جو لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا. تو آج ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ مسئلہ بتا دیا تھا، اور بنی اسرائیل ختم ہو گئی تو وہ حکم بھی جو ہے منسوخ ہو گیا. اب یہاں جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ہفتے کے دن کیا نہ کرو، مچھلی کا شکار نہ کرو. لیکن اسی دن مچھلی جو ہے سمندر کے اوپر آتی ہیں. اب بنی اسرائیل قوم جو ہے بالکل ضدی ہٹ دھرم قوم. آج بھی جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے بنی اسرائیل سے تشبیہ دی جاتی ہے. مثال کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے بنی اسرائیل کا معلوم ہوتا ہے. جو لوگ بات نہیں مانتے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ قوم جو ہے مشہور ہے. کس میں؟ اچھے کاموں میں نہیں، بلکہ پورا جو ہے الٹا کرنے میں. ایک واقعہ جو ہے پہلے بارے میں ہی جو ہے تفسیر ہوئی تھی. ایک جگہ اللہ رب العزت نے وقالوا حطۃ، اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی وہاں جو ہے اس زمین میں، اس میدان میں جھک کر چلو، اس میدان میں جھک کر چلو. اب وہ لوگ چلنے کا طریقہ کیا اختیار کر لیے؟ نیچے جو ہے نیچے کے حصے سے جو ہے چلنا شروع کیے. سمجھ میں آئی بات؟ نیچے کے حصے سے چلنا شروع کر لیے، یعنی کہ دبر کا جو حصہ ہوتا ہے، پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے، اس حصے سے وہ لوگ چل رہے ہیں. تو وہ قوم ایسی جو ہے ہٹ دھرم اور ضدی قوم ہے کہ جو بھی کہا جائے اس کا الٹا ہی وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. جنت سے ہر وقت دسترخوان اترتا تھا. جنت سے دسترخوان کا اترنا کوئی معمولی بات نہیں. بغیر محنت کے، بغیر جو ہے قربانی دیے کے، ہر وقت تازی چیزیں اللہ رب العزت جنت سے اتارتے تھے ان کے لیے، کھا لیتے تھے. لیکن ناشکری، اللہ وہ پوری جو ہے تفسیر گزر چکی ہے. بات آ گئی تو ایک دو تین باتیں جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں جو ہے یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ من و سلوہ کھا کھا کے بیزار ہو چکے ہیں ہم، یعنی کہ جنت کی چیزیں کھا کے بیزار ہو چکے ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے، سبزی، ترکاری چاہیے. تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ جب تمہارا مسئلہ ایسا ہے تو اللہ رب العزت نے وہ دسترخوان بند کر دیا اتارنا. اب کیا کیا کہ بھئی حکم آ گیا، چلو کھیتی کرو اور فصل اگاؤ، کھاؤ. اب یہاں جو ہے آ کر ان کی جو مستی تھی وہ گلنی شروع ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی سمجھنے کی وہ قوم نہیں تھی. تو یہاں اتنی جو ہے ہٹ دھرم اور ضدی قوم. تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو. اب یہ لوگ عقل مندی سے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پوری جو ہے سمندر کے اوپر آتی ہیں، ہفتے کے دن شکار کرنا جائز نہیں ہے. سوچے لوگ، ان کو جو ہے ایک بات سمجھ میں آئی، ایک طریقہ ذہن میں آیا
کیا کیا جائے کہ بھئی سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے جو ہے گڑھے کھود دیں، گڑھے کھود کر سمندر سے گڑھے تک ایک راستہ بنائیں، اور پانی کی جو لہریں آتی ہیں، سمندر اگر آپ لوگ دیکھے ہوں تو معلوم ہوگا کہ سمندر میں بہت تیزی کے ساتھ لہریں آتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں۔ اگر آدمی جو ہے غفلت میں رہا تو وہ لہریں آ کر آدمی کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم جو ہے بنگلور میں پڑھتے تھے، تو نیلور تک جو ہے ہماری جماعت گئی، طلباء کی 10 دن کی جماعت نکلتی ہے۔ تو نیلور کے بازو میں ایک گاؤں ہے کاولی، تو وہاں جو ہے سمندر بالکل قریب پڑتا ہے، وہاں بھی جانا ہوا۔ تو وہاں کے لوگ جو ہے سمندر میں لے کے گئے تو گھومنے کے لیے، کچھ جو ہے کھیلنے کے لیے۔ تو گئے تو ہمارے ایک ساتھی تھے، عمر میں ہم سے بڑے تھے اور ہم سے سینئر بھی تھے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دوسرے سب کھیل رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے، یہ ہمارے جو ساتھی تھے غفلت میں ہو گئے، اور پانی جو ہے آیا لہروں کے ساتھ ان کو لے کر چلا گیا۔ اب سب وہاں تھوڑی دور چلے گئے، اب چیخ رہے ہیں۔ اب وہاں جو بچے تھے وہ بچے ایک دم جو ہیں جلدی گئے، ان کو کھینچ کر لائے۔ تو ایسا ہوتا ہے، لہریں جو ہیں اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی طاقت سے آتی ہیں کہ اس کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت کام نہیں کرتی۔ تو اگر آدمی غفلت میں رہا تو وہ لہریں جو ہیں اس کو اٹھا کر لے کے چلی جاتی ہیں۔ تو لہریں آتی ہیں سمندر میں، تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا تھا کہ بھئی سمندر کے کنارے میں بڑے بڑے گڑھے کھودیں، اور سمندر سے لے کر گڑھے تک ایک نالا بنا لیں پانی آنے کے لیے۔ جب پانی آئے گا تو پانی کے ساتھ کیا آئیں گی، مچھلیاں بھی آئیں گی۔ اب وہ لوگ سوچنے لگے کہ بھئی اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو دونوں بھی کام ہمارے نکل جائیں گے۔ ایک مچھلی کا شکار ہفتے کے دن ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا اتوار کے دن ہمیں جو ہے مچھلیاں پوری ملیں گی۔ ایسا انہوں نے پلان کیا۔ تو جب ایسا ہونے لگا تو اس جماعت میں، یعنی بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت اللہ کے حکم کو توڑنے والی، یعنی کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا اللہ کا حکم تھا، لیکن وہ لوگ ہیلا بہانہ کر کے شکار کر رہے ہیں، ایک جماعت۔ دوسری جماعت ناصح جماعت تھی، یعنی کہ ان کو سمجھاتی تھی کہ بھئی اس طرح مت کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس طرح مت کرو۔ تیسری جماعت خاموش، کچھ کہتی نہیں، کچھ کہنے والی نہیں، تیسری جماعت خاموش۔ تو یہ 3 جماعتیں جب ہو گئیں، اور وہ جماعت، پہلی جماعت ہٹ دھرمی پر بہت زیادہ جو ہے آ گئی، ضدی پر ان کے اندر زیادہ آ گیا، اللہ کا ہر جو ہے فرمان توڑ رہی تھی وہ جماعت۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا کر دیا، عذاب مسلط کر دیا۔ اور کون سا عذاب تھا؟ اللہ رب العزت نے اس جماعت کے پورے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان میں، تیلگو زبان میں اگر کہیں تو کوتی، اللہ رب العزت نے اس پوری جماعت کو بندر بنا دیا۔ تو اب ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ وہ لوگ کتنے دن تھے زندہ پتہ، اس میں جو ہے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ قول جو ہے معتبر، اس کے بارے میں کہا گیا کہ 3 دن اور 3 رات یہ لوگ زندہ تھے، اس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بارے میں تفسیروں میں اگر اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن پاک میں اگر ڈھونڈیں گے تو 2 جماعتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک جماعت ہٹ دھرمی والی، یعنی کہ اللہ کا حکم توڑنے والی، اور ایک جماعت بالکل جو ہے ان کو سمجھانے والی جماعت۔ یہ 2 جماعتیں۔ لیکن جو جماعت خاموش تھی، اب یہاں جو ہے مثال دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ جماعت جو ہے بالکل خاموش تھی، اور ان سے جو ہے ان کو کچھ فائدہ نہیں ملا، لیکن اپنی ذات کو تو فائدہ مل رہا تھا۔ تو اس طریقے سے پہلی جماعت کا، دوسری جماعت کا تذکرہ، تیسری جماعت کا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 قسمیں زمین کے بتلائیں، اور اس میں سے 2 قسمیں جو ہیں زمین کے، جس کے بارے میں کھلے الفاظ میں فرما رہے ہیں، اور ایک بیچ کی جو زمین ہے، بیچ کی جو زمین ہے اس کے بارے میں زیادہ اس میں یہاں جو ہے کلام نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟
اپنی ذات کا تو فائدہ نہیں ہوتا لیکن امت کا اور لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت یہاں ہو گئی۔ اب یہاں جو ہے کچھ باتیں ہم کو سمجھنا ہے کہ بھئی پہلی جماعت جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ خود علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، خود علم سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اب جو ہے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس مجدے میں ہمارا شمار ہوگا یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ پہلی جو جماعت ہے صرف اور صرف علماء کی جماعت ہے، یہ صرف اور صرف علماء کی جماعت ہے، اس لیے کہ یہ جماعت جو ہے جب تک اپنی زندگی باقی رہتی ہے تب تک امت ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی ان کی ذات سے فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ بھئی کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفتی جو ہے کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا، بنا کے اپنی زندگی ختم ہو گئی، چلا گیا، لیکن اس کی زندگی تو ختم ہو گئی لیکن اس کی ذات سے جو کام ہوا تھا اس کا فائدہ جو امت کو ملنا تھا وہ رکا نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے جگہ میں یہ ایک اکیلا تھا پہلے، اس کے جگہ میں اب 10 لوگ آ گئے، 10 لوگ امت کو فائدہ دے رہے ہیں۔ تو اصل کس کا ہے اس میں جو ہے اصل اگر بات دیکھی جائے غور سے، جو پہلا ہے وہی، اس لیے کہ اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو بھی اپنا جیسا بنایا، اور وہ لوگ جو ہے پھر امت کو جو ہے سیدھا راستہ دکھانا شروع کر لیے۔ تو اس طریقے سے پہلی جماعت میں علماء ہی شامل ہو سکتے ہیں، علماء کے علاوہ کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری جماعت جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ لوگ اپنی ذات کا تو فائدہ نہیں کرتے لیکن دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے علماء، غیر علماء سب آ جاتے ہیں، یعنی کہ آدمی کے بعد جتنا علم ہے اس علم کے مطابق آدمی اس پر عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بولتا ہے، دوسروں کو عمل کراتا ہے، اس کی بات سن کے دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں، تب بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہے اسی لیے کلام نہیں کیا گیا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے بڑی تفصیل بیان اسی لیے نہیں کی کہ امت جو ہے اس غلط خیال میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بھئی علم سیکھنا ہی افضل ہے، علم سیکھنے کے بعد سکھائیں، دوسروں کو نہ سکھائیں برابر، یہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کے بارے میں بہت زیادہ کلام نہیں فرمایا۔ تو یہاں جو ہے دوسری جماعت کا عمل بھی افضل عمل ہے لیکن پھر بھی جو ہے اپنی ذات کا جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بہرحال وہ تو نقصان ہے۔ افضل کیا ہے؟ سب سے خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، دوسروں کو بھی عمل کروائے، یہ افضل اور بہت ہی افضل چیز ہے۔ اب تیسری قسم، نہ تو وہ لوگ علم سیکھتے ہیں نہ ہی دوسروں کو علم سکھاتے ہیں۔ تو علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ علم اگر سیکھیں گے تو ایک تو اس کے اوپر جو ہے اللہ ہمیں ثواب دیں گے، علم سیکھنے پر اللہ ثواب دیں گے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس سے لے کر جو ہے ڈگریاں لے لیے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی جو ہے آؤٹ ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے، کیا اس کو علم کہیں گے؟ نہیں۔ اس سے پہلے بات آئی تھی العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فہو فضل۔ 3 چیزیں علم ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور قرآن اور حدیث کو ملا کر جو مسائل نکلتے ہیں وہ علم۔ انہی 3 چیزوں کو شریعت علم کہتی ہے، قرآن اور حدیث کے الفاظ میں علم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عصری تعلیمات ہیں، جتنی بھی دنیا کا جو ہے علم ہے اس کو علم کہا، قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کے الفاظ میں علم نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا افضل ترین عبادت ہے، علم کا سیکھنا افضل ترین عبادت ہے۔ پچھلے سال جو ہے رمضان جب شروع ہو رہا تھا اس وقت ہمارے مسجد میں مسائل کی ایک مجلس ہوئی تھی، الحمدللہ وہ مجلس جو ہے بہت ہی کامیاب مجلس تھی۔ تقریباً جو ہے اس مجلس میں 250 سے 300 لوگ جو ہے شامل تھے۔ اندازے سے جو ہے 250 کا کھانا بنایا گیا تھا لیکن پورا کھانا ختم ہو گیا، آخر میں خدمت کرنے والوں کے لیے کھانا نہیں تھا اس دن، تو پورا کھانا مکمل ہو چکا تھا۔ تو 250 سے لے کر 300 لوگ جو ہے جمع تھے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھئی
دین کا کوئی مسئلہ اگر آپ معلوم کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں 1000 رکعت اگر نفل پڑھتے ہیں تو ایک مسئلہ معلوم کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنا اونچا عمل ہے. لیکن ہم لوگ اس کے اوپر کتنا جو ہے سنجیدگی سے عمل کر رہے ہیں, کتنا ہم جو ہے علم سیکھ رہے ہیں. اسی مسجد میں نے جو ہے رمضان سے پہلے تقریباً 2 مہینے تک روم میں عصر سے لے کر مغرب تک اسی نیت سے بیٹھتا رہا کہ بھئی اعلان بھی ہوتا رہا اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو معلوم کر لیں آ کر. لیکن اللہ کا فضل ہے 1-2 کے علاوہ کسی نے بھی آ کر 2-2.5 مہینے میں کوئی مسئلہ پوچھا نہیں. اتنا جو ہے ہمارا ذہن اور ہم جو ہے اتنا دین کے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب اتنا دین کا علم دور ہو چکا ہمارے زندگیوں سے تو پھر جو ہے نمازیں ہماری مکمل کہاں ہو سکتی ہیں, روزے ہمارے مکمل کہاں ہو سکتے ہیں, اور فرض کیا ہے معلوم نہیں, حرام کون سی چیز, حلال کون سی چیز معلوم نہیں. بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو فرض ہے. فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے. فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین کیا ہے کہ امت کے ہر فرد پر فرض ہوتا ہے. فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 لوگ نہیں, اگر 2 لوگ 3 لوگ بھی اگر عمل کر لیں تو پوری امت کے سر سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن علم کا سیکھنا فرض عین ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی اشکال ہو تو کسی جو ہے بڑے عالم سے, کسی بڑے مفتی سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں آپ, کہ وہ بھی دنیا کا کوئی مفتی, دنیا کا کوئی عالم اس کو فرض کفایہ نہیں کہتا. ہاں فرض کفایہ کیا ہے؟ عالم بننا, مفتی بننا, حافظ بننا فرض کفایہ ہے. علم کا سیکھنا فرض عین ہے. اور اس کے بارے میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں کہ علم کتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جس میدان میں ہماری زندگی گزر رہی ہے, جس میدان میں ہم کام کر رہے ہیں, جس میدان سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے, ان کے پورے مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں. مثال کے اعتبار سے کوئی ملازمت ہم لوگ کر رہے ہیں تو ملازمت کے جتنے مسائل ہیں ان پورے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. یا کوئی دکان ہمارا ہے چلا رہے ہیں, اس دکان کے مسائل کیا ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے. یا پھر جو ہے کوئی بیپار ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا علم مکمل سیکھنا ضروری فرض ہے. کوئی بزنس کر رہے ہیں تب بھی, کوئی کمپنی ہم چلا رہے ہیں, آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایک بزنس جو ہے شروع ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ آن لائن بزنس. ہفتے میں اگر آپ 500 روپئے ایک آپ آتا ہے, مثال کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, 500 روپئے اگر ہفتے میں جمع کر دیے تو وہ 500 روپئے بڑھا کر کمپنی کیا کرے گی؟ آپ کو 15 دن 20 دن متعین رہتا ہے, وہ 20 دن گزرنے کے بعد 1000 روپئے 1100 روپئے دے گی. 1000 روپیہ 1100 روپئے دے گی. اب یہاں مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی ہم پیسہ لگا رہے ہیں, فائدہ ہم کو مل رہا ہے. اچھی بات ہے, پیسہ ہم لگا رہے ہیں, جب پیسہ لگ رہا ہمارا فائدہ تو ضروری ہے. لیکن یہاں جو ہے ایک باریک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی ہم سے کیا کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ ہفتے میں 500 دو گے تو ہم واپس تمہیں کتنا دیں گے؟ 1000 روپیہ, یعنی کہ 500 کو 500 ملا کر دیں گے. اور اس کی ایام یعنی کہ دن متعین رہتے ہیں, 15 دن 20 دن 25 دن اس طرح. تو یہی مسئلہ اصل ہے. یہ جو ہے غرر کا معاملہ ہے, یعنی دھوکے کا اور لڑائیوں کا معاملہ ہے. اگر فائدہ لینا ہے تو 500 روپے ہم لوگ ڈال دیے, جائز مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ 500 روپے ہم لوگ ڈال دیے. اب کمپنی کے طرف سے ہمیں جو ہے پرافٹ ملتا ہے, فائدہ جو ملنا ہے وہ متعین نہ ہو, فکس نہ ہو. اگر کوئی آدمی جو ہے کسی آدمی سے پیسہ لے کر اور اسی طریقے سے اس کو جو فائدہ دے رہا ہے فکس کر کے دے رہا ہے تو سود ہو گیا. فکس کر کے دینا سود ہو جائے گا, یعنی کہ بیاج انٹرسٹ ہو جائے گا. وہ فکس نہیں ہونا چاہیے فائدہ. بھائی کبھی بزنس میں فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. اب یہاں اس کو جو ہے نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں,
कंपनी जो है फायदे पे फायदे उसको जो है दे रही है। ऐसा कौन सा दुनिया का बिजनेस है जिसमें नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा? ऐसा कौन सा दुकान दुनिया का है जिसमें नुकसान नहीं होता, पूरी जिंदगी फायदा मिलता रहता है? दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं, दुनिया का कोई दुकान ऐसा नहीं, दुनिया का कोई काम, कोई व्यापार ऐसा नहीं है जिसमें फायदा ही फायदा होता रहे, नुकसान ना हो। ये जो है शरीयत के अंदर गरर के जितने मामलात होते हैं, यानी कि जिसमें धोखे का अंदेशा हो, आइंदा चलकर लड़ाई होने का और इसी तरीके से झगड़े पैदा होने का अंदेशा हो, शरीयत हर वो मामले को फस्क कर देती है, यानी कि कैंसिल कर देती है, हराम करार देती है। अब सोचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं शेयर यानी कि शेयर मार्केटिंग करते हैं, और कोई बिजनेस करना है तो 2-3 लोग आते हैं और मिलकर जो है पैसा लगाते हैं, लगाकर जो है बिजनेस करते हैं। अब महीना महीना उनको जो फ़ायदा मिलता है बराबर जो है मुतय्यन रहता है कि भाई इतना फ़ायदा आपका, इतना फ़ायदा आपका, इतना फ़ायदा आपका। कैसे हम लोग जो है फिक्स कर सकते हैं? तो इसलिए इन तमाम मसाइल को सोचने की और सीखने की, समझने की ज़रूरत है। तो ये मसाइल आजकल जो है अगर हम ना चाहें तब भी हुकूमतें आज हमें ब्याज और सूद के समंदर में धकेल रही हैं। कोई भी मसला आप ले लें, चाहे पोस्ट ऑफिस का मसला हो, बैंक का मसला हो या कोई और मसला हो, हम में से कौन होगा जिसका बैंक में जो है अकाउंट ना हो? कोई नहीं रहता आज की इस दुनिया में। कोई अगर हो तो वो इस दुनिया का आदमी नहीं है, वो इस दुनिया का आदमी नहीं है, बल्कि 150 साल पहले का इंसान होगा। आज के ज़माने में हर इंसान का कोई किसी छोटे या बड़े किसी ना किसी बैंक में अकाउंट रहता है। अब बैंकों का जो मसला है क्या है, बाज़ लोगों का जो है फिक्स्ड डिपॉजिट रहता है, बाज़ लोग जो है एटीएम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग जो है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उनके मसाइल हमको समझने की ज़रूरत है। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होती है उसके अंदर जो है हमें जो है सूद दिया जाता है, हमारे पैसों में बैंक जो है क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ तक भी करते हैं, हालांकि मसला मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को मसला मालूम रहता है फिर भी अमल नहीं करते। क्या है, किसी के यहाँ जो है बच्ची पैदा हो गई तो अब सोचता है कि भाई बैंक में जो है पैसे बच्चे के नाम से डाल दें, पोस्ट ऑफिस में बच्ची के नाम से पैसे डाल दें, और बच्ची की उम्र 18 साल होते होते वो पैसा जो है बढ़कर इतने लाख हमको मिलेंगे। डालना कितना है, 10,000, 20,000, 30,000। अब उसको बढ़ाकर बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो कई लाख देगी। अब इसमें क्या हमारी मेहनत हो रही है, और जो फायदा हमको मिल रहा है वो पूरा फायदा, पूरा पैसा जो है सूद का। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से अपनी ज़िंदगियों को पाक रखने की ज़रूरत है। इस बात पर बात शुरू हुई कि तीसरी किस्म की जमात जो है बहुत ही बदतरीन जमात है। क्या है कि भाई इल्म खुद नहीं सीखती, दूसरों को सिखाती नहीं। अब दूसरों को सिखाने का मसला पैदा ही नहीं होता हम अपने पास इल्म ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है इल्म खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें। ये अफजल तरीन इबादत है, अल्लाह इससे बहुत खुश होते हैं, अल्लाह के नबी इससे बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज बहुत सारे मसाइल जो है हमारे सामने आ चुके हैं आज के ज़माने के हिसाब से, बैंकों का मसला और इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस का, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे शेयर मार्केटिंग के और भी बिज़नेस के मसले आज हमारे सामने आए हैं। तो आज तो जो है मुख्तसर हैं, ये ऐसे मसाइल यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। इससे पहले भी मैंने कहा था कि भाई सबके पास बड़ा मोबाइल है और इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि भाई उम्मत का उमूमी एतबार से फ़ायदा हो, और एक मसले को जो आज के ज़माने का नया मसला है उस मसले को छानने के लिए कितना वक्त लगता है। अगर आपको किसी मुफ्ती से राब्ता हो, किसी आलिम से, बड़े आलिम से राब्ता हो, उनसे पूछें उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत के बाद जाके एक नया मसला जो है उम्मत के सामने लाया जाता है। तो इतनी मेहनत करके हम लोग जो है मसाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर इसके ऊपर तवज्जो दें और उन मसाइल को सुनने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आपके इल्म में बरकत होती चली जाएगी, इजाफा होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है मसाइल की तरफ तवज्जो दें। और यही बात
آج جو ہے دعوت و تبلیغ کا جو نظام چلا ہوا ہے، جس کا صدقہ ہے، جس کا احسان ہے ہمارے اوپر، کہ اس کی وجہ سے آج بہت سارے زنا کرنے والے، بہت سارے شرابی، بہت سارے کبابی، جوا، جن کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، ایسے لوگوں کو اس جماعت کے صدقے سے نیک زندگی گزارنے کی توفیق ملی۔ لیکن ایک کمی یہ ہے کہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام، ایسا تو نہیں کہا جاتا کہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا، جب سے دنیا شروع ہوئی اس وقت سے دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، لیکن ایک نیا انداز اللہ نے حضرت کو سمجھایا، حضرت نے شروع کیا۔ تو شروع ہوا تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ توجہ دیتے تھے مسائل کی مجلسوں کے اوپر۔ آپ اگر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو یا آپ کے سوانح کو یا آپ کی کتابوں کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ابھی صبح میں جو ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں جو ہے یہ بات مجھے ملی کہ اس میں جو ہے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ اس کے اوپر بہت توجہ دلاتے تھے لوگوں کو کہ بھئی کسی بھی طریقے سے مسائل کی ایک مجلس ہوتی رہے، مسائل کی ایک مجلس ہوتی رہے۔ اگر اور حضرت کے زمانے میں کوئی عالم جماعت میں چلا جاتا تو جماعت والوں سے، پوری جماعت سے حضرت تاکید کرتے تھے کہ بھئی عالم آپ کے پاس ہیں تو ہر دن جس طرح قرآن کے حلقے لگاتے ہو اسی طریقے سے مسائل کا بھی ایک حلقہ لگاؤ، مسائل سیکھو۔ لیکن آج کل ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیے، اللہ معاف کرے کہ اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسائل زندگی سے ختم ہو گئے تو پھر کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے ضروری ہے مسائل کے اوپر کچھ توجہ دیں اور مسائل کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل رہتے ہیں دل میں، پوچھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پوچھتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مفتی صاحب کے بعد جا کر پوچھا تو کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، کہنا کیا ہے اس میں، سمجھنے کا کیا ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ میرے اوپر اطمینان رکھتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب ہمیں جو ہے صحیح جواب دیں گے تو فوراً آؤ اور آ کر اپنے مسئلے کو حل کرو۔ اگر نہیں، دور ہیں تو فون کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میرے اوپر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو کسی دوسرے عالم سے، کسی دوسرے اپنے شہر کے اندر بھی ہیں یا پھر جو ہے دوسرے شہروں میں بھی ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے کم رابطہ کر کے کیا کرو، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے مجلس بہت لمبی ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ بھئی بات آ چکی علم کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، اگر میں بات روک دوں تو آئندہ جو آگے کی مجلس میں جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اس حدیث کو اس حدیث سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، کوئی نسبت نہیں رہتی، تو اس لیے آج جو ہے میں نے ایک 10 سے 15 منٹ کا وقت زیادہ لے لیا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔